علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے پاکستان سے متعلق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا اور ٹھیک 2 ماہ بعد یعنی 14 اگست 2022 کو پاکستان 75 سال کا ہو جائے گا۔ یوں ہم پلاٹینم جوبلی پاکستان منا رہے ہوں گے۔ تو سامعین محترم، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تو سامعین محترم، آج بات کریں گے کہ اس 75 سالہ دور میں پاکستان میں غریب عوام، ایک مزدور طبقہ، ان کی حالت بدلی، کیا ان کی زندگی میں کوئی نکھار آیا؟ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو سامعین محترم، ان شارٹ کہ پاکستان کے اس طبقے کی حالت نہیں بدلی، بلکہ دن سے دن یہ طبقہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ تنزلی ہی کی طرف جا رہا ہے، اس میں بہتری نہیں آئی۔ المختصر یہ کہ پاکستان میں غریب دن سے دن غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے چشم کشا ثبوت ہے، اس سے کسی شخص کو انکار نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی کل آبادی 22 سے 24 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اس آبادی کا تناسب اگر غربت کا آپ دیکھیں تو ابو 50 ہے۔ ایون اگر میں یہ کہوں کہ 60 ابو ہے تو بھی یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس قدر تناسب، یعنی غربت کا یہ تناسب ہے اور اس میں آج تک کمی نہیں آئی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ کیا ہمارے حکمران نااہل تھے؟ کیا ان میں کوئی کمی تھی؟ کیا ہمارے غریب عوام اس پوزیشن میں نہیں تھے؟ کیا جو جنریشن اس دوران پیدا ہوئی ان کے اندر وہ اہلیت نہیں تھی کہ وہ خود کو پروموٹ نہیں کر سکے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو سامعین محترم، یقیناً بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن کامن جو وجوہات ہیں وہ کچھ 2 سے 3 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مثلا اگر میں اس کا ذکر کروں تو آپ کو میں سب سے پہلی وجہ اس کی یہ بتاتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ بے ایمانی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا بے ایمانی سے کیا تعلق؟ یہ تو تعمیر و ترقی کی بات تھی، یہاں بے ایمانی کہاں سے آ گئی؟ تو یقیناً بے ایمانی کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ پاکستان کا نام آئین پاکستان کے مطابق 14 اگست 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب سے پہلے اسلامی اور اس کے بعد جمہوری ہے۔ تو سامعین کرام، آپ خود ان 2 جز جو ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیں اور اپنی زندگی پر اپلائی کریں، یا پاکستان کے حالات کے اوپر اپلائی کریں، یا پاکستان کی طرز حکومت پر اپلائی کریں، تو آپ کو جواب نہیں میں ملے گا کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو گویا ہم نے ملک پاکستان کے نام کے ساتھ ہی بے ایمانی کر دی۔ پہلی بے ایمانی تو ہم نے یہ کی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
اسلام کا قانون نافذ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں، میں کسی ایک فارم کا ذکر نہیں کرتا، نظام مصطفیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر دیگر بہت ساری فارم ہیں اسلامک، ان پر سوچا جا سکتا تھا اور وہ اسلامک فارم حکومت کے طور پر آزمائی جا سکتی تھی۔ لیکن ہوا یہ بدقسمتی سے کہ جمہوریت کو ہم نے پہلے نمبر پہ رکھا، اور جمہوریت بھی اس طرح کی ہم نے اپنائی کہ ہم اپنی جمہوریت یا اسلامی جمہوریت یا اسلامک کلچرل ڈیموکریٹک سسٹم ہم نہ لا سکے، بلکہ ہم نے یورپین سٹائل کو اپنایا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر پاکستان میں کیا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ تو ادارے نہیں تھے پاکستان میں جمہوریت کی تعلیم دینے کے لیے، ایسے انسٹیٹیوٹ نہیں تھے، اور جو لوگ آئے وہ صرف ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت آئے، جہاں کہتے ہیں کہ لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ 4 لاکھ لوگ موجود ہیں، وہ کتنے ہی گنوار قسم کے کیوں نہ ہوں، لیکن جمہوریت میں وہ آپ کے ساتھ ہیں، دین یو آر دا لیڈر۔ اور اگر آپ کے پاس چند 100 لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اہل لوگ ہیں، لیکن آپ کامیاب لیڈر نہیں ہیں، یہ جمہوریت کی سادہ تعریف ہے جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے، اور اسی کو لے کے پاکستان آگے چلا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نااہل ترین قسم کے حکمران پاکستان کو ملے، گویا پاکستان ترقی نہ کر سکا۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بے ایمانی کے تحت یہ ایک تو انحراف ہو گیا، پھر اس سے دوسری بات کے اوپر آتے ہیں کہ عدل و انصاف۔ جب نااہل قسم کے لوگ آپ کے حکمران بن جائیں تو پھر اسی طرح کی آپ کی عدالتی نظام بھی آپ کے سر پر منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نظام عدل نہیں آیا کہ جس کی مثال فخر کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس وقت بھی اگر انٹرنیشنل ریٹنگ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان اگر 180 ممالک میں سے اٹھا کے اس کی ریٹنگ دیکھیں تو کہیں 140ویں نمبر پہ ہوگی۔ یعنی اتنی گراوٹ کا شکار ہماری عدلیہ ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ جس ملک کے اندر عدلیہ کا یہ حال ہو تو پھر عوام کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک طرح کی بے ایمانی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، معاشی نظام پاکستان کا بالکل اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی طرز اپناتے، لائف سٹائل جو ہے وہ اسلامی اپناتے، تو یقیناً آپ کو رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں ملتی۔ لیکن یہاں پر الٹ یہ ہوا کہ ہم نے یورپین سٹائل کو اپنایا، چونکہ ہماری ڈیموکریسی کا جو نظام تھا، وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہمارا جو تھا وہ منسلک تھا یورپین کے ساتھ، ہمارے مفادات یورپین کے ساتھ منسلک تھے، اس لیے پھر ہمارا لائف سٹائل جو تھا وہ بھی یورپین کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہوا کیا پھر کہ پھر ہم نہ پورے کے پورے مسلمان رہے اور نہ اور کچھ، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ ہماری سچویشن ہے۔
تو گویا ہم نے یہاں بھی بے ایمانی کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقتصادی نظام، یہاں تو ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% بے ایمان نکلے۔ وہ اس لیے کہ اسلامی نظام کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کہیں سودی نظام نظر نہیں آئے گا، بلکہ سود کے بارے میں جو وعید قرآن میں موجود ہے اور جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص کر اس ملک میں جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو۔ تو سامنے محترم پھر کہاں سے ترقی آئے گی؟ پھر خود سوچئے کہ دنیا کے ساتھ تو ہم فراڈ کرتے رہے، بے ایمانی کرتے رہے، سسٹم کے ساتھ ہم بے ایمانی کرتے رہے، ملک کے ساتھ ہم بے ایمانی کرتے رہے، یہاں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی بے ایمانی کی، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ سسٹم کہاں سے اچھا ہوگا؟ تو سامنے محترم یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور بے ایمانی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے۔ میں اعداد و شمار کی طرف نہیں جاتا، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر بات کرتے ہیں جی دوسرا بڑا فیکٹر، دوسری بڑی وجہ، وہ کیا ہے جی؟ لیڈرشپ کا فقدان۔ تو سامنے محترم آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس 75 سالوں میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو ہم یہ کہہ سکیں، جس پر ہم فخر کر سکیں کہ یہ بدرجہ اتم اس شخص کے اندر تمام لیڈرشپ کوالٹیز موجود تھی۔ اگر کہیں کسی کے پاس کوئی ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی تو 10 اس کے اندر خامیاں تھیں۔ یہ وجہ سب سے بڑی بنی، لوگوں کو لیڈ پھر کون کرتا؟ سسٹم کو لیڈ کون کرتا؟ سسٹم بہتر کون بناتا؟ تو پھر غریب کا حال یہی ہونا تھا۔ یہ ایک بڑا اندوناک قسم کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اگر چیدہ بات کروں تو آپ دیکھیں کہ 75 سالہ دور میں آلموسٹ 42 ایئرز وہ جمہوریت رہی، جس طرح بھی رہی، ٹوٹی پھوٹی رہی، اور اس کے کوئی 23 وزرائے اعظم آئے، ویسے تو 31 آئے لیکن 23 وزرائے اعظم جو مین تھے وہ آئے، اور پھر ان کا عرصہ اگر آپ دیکھیں تو 1.25 سال تقریباً ایک صاحب کے حصے میں آتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم بھی پوری طریقے سے ایمانداری کے ساتھ یہاں نہیں چل سکا، اس لیے کہ ایک حکومت جس کا ٹینیور 5 سال ہے تو اس کے سربراہ کو اگر آپ تبدیل کر دیتے ہیں، آپ ریل کے انجن کو ہی چینج کر دیتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ پیچھے بوگیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ تو یہی سسٹم قوم کے ساتھ بھی ہوا کہ لیڈر کو فوری طور پر چینج کر دیا گیا، اگر اس کی کوئی پلاننگ تھی تو وہ رہ گئی، وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکا۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان چونکہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، اس وجہ سے پاکستان اسی رب کائنات کے برکت کے ساتھ چل رہا ہے، ادروائز ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس لیڈرشپ کی، تو پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اس سسٹم میں، ڈیموکریٹک سسٹم میں، پھر ہوا یہ کہ ایک تیسری فارم آف گورنمنٹ آ گئی، جو نہ آئین پاکستان میں اس کی گنجائش ہے، نہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کے تناسب سے یا نسبت سے اس کا کوئی اس کے ساتھ کوئی انٹر لنک ہے، کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 32 ایئرز امریت کے نام ہوئے، 3 ہمارے حکمران آئے، اور ہر ایک نے کم و بیش 10 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ ایک لانگ ٹرم پالیسی یہاں بننی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی کچھ نہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم وہاں بھی ناکام ہوئے۔ تو یہ بددیانتیاں اور بے ایمانیاں ہم نے خوب کی، لہٰذا غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہ ہو سکا،
پھر ہم تیسرا بڑا میجر فیکٹر لیتے ہیں جی، دین سے دوری۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے دو وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اشارہ آپ کو دین سے دوری کا دیا، تو یقیناً یہ فیکٹر بھی بہت اہم ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں چل سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہمارا یورپین ہے، اور ہمارا جو ریسورسز کا نظام ہے وہ سارے کا سارا یورپین وے جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ تو کبھی IMF، کبھی ورلڈ بینک، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، یعنی ہم اگر دیکھیں تو اقتصادی طور پر انحصار کرتے ہیں یورپ پر۔ ہم ذات خود کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جس میں ہم خود کفیل ہوں، تو ہمیں پھر چاروں ناچار یورپ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے پھر ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ بھی ہمیں انہی کا اپنانا پڑتا ہے۔ تو اس سسٹم کو ہم نہیں لا سکے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن ان شارٹ یہ کہ خوف، دین سے خوف، اسلامک سسٹم سے خوف، یہ خاص کر ہمارے یورپین جو کمیونٹی اس کے اندر موجود ہے، وہ اس سسٹم کو سننا تک گوارا نہیں کرتے۔ اس کی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ کتنے ہی ہمارے لیڈران جو اسلامک تھے انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ انہیں شاید یہ باور کرایا گیا ہے کہ یہ لوگ اگر برسر اقتدار آئے تو ہماری کوئی جگہ نہیں ہوگی، یا ان کا رخ جو ہوگا وہ ہماری طرف ہوگا۔ وہ اس لیے کہ وہ اسلام کے خلاف آئے روز پروپیگنڈے کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ان کا رخ اسی جانب ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جہاد کا ایک نام ہے، جہاد کی ایک فرضیت ہے، اور باقاعدہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کب فرض ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، تمام ڈیٹیل موجود ہے۔ اور اس وقت کے معروضی حالات اگر آپ دیکھیں تو وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اب جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ اپنے پڑوس پہ دیکھیے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، 1948 سے لے کے آج تک انہوں نے مختلف قسم کی آزادی کی تحریکیں چلائیں، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر وہ اگر پیک پہ بھی پہنچی تو ان کو ناکام کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کہ ہمارے اگینسٹ انڈیا جیسا ظالم اور جابر قسم کا ایک ملک موجود ہے، ایک ظالم قسم کا ملک موجود ہے جو صریحاً اسلام کے خلاف ہے، اور کشمیر میں زیادہ آبادی مسلم آبادی ہے، اور یہی بڑا فیکٹر ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اگرچہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری تحریکیں اٹھی ہیں، اور اب تو سچویشن بالکل ہی مختلف ہو کے رہ گئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 آرٹیکلز جو تھے وہ بڑا سپورٹ کرتے تھے کشمیر کے باسیوں کو، اور دونوں کو ایک کو منسوخ کر دیا گیا اور دوسرے کو اس کے اندر ترمیم کر دی گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ اس ترمیم کے بعد اس وقت کی سچویشن وہاں پر کیا ہے، اور ٹھیک 5 سال کے بعد وہاں کیا ہونا ہے، اس کے اوپر میں بھی لوگ کر چکا ہوں۔ تو سامنے محترم وہاں بھی فرض ہو چکا ہے جہاد۔ اب یہی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دیگر اسلامک کنٹریز جو ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک خوف یورپین کو ہے، اگر کہیں ایسی حکومت آ گئی تو پھر ہماری جگہ نہیں ہوگی۔ تو سامنے محترم یہ سسٹم بھی نہیں چل سکا۔ دین سے دوری ایک تو یہ وجہ، دوسری عام روزمرہ زندگی میں جب ہم کام لیتے ہیں تو لازمی بات ہے ہم عدل و انصاف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کر بیٹھتے ہیں، بہت ساری
آپ کہہ لیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو لازمی بات ہے اگر ہم دین کو سمجھنے والے ہوں تو وہ ساری چیزوں سے بچا جا سکتا تھا. خاص کر دولت کا نظام جو ہے، تقسیم کا نظام، دولت کی تقسیم کا جو نظام ہے، اگر ہم خوف خدا رکھتے، دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ، یقیناً ہم میں خوف خدا آتا تو ہم اس غریب طبقے کے لیے بھی سوچتے. ہماری لیڈرشپ میں سب سے بڑی کمی یہی رہی جس کی وجہ سے پاکستان میں غریب دن ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک غریبی چلا آ رہا ہے، اس کی زندگی میں بہتری آج تک نہیں آئی. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں، یہ جو کل 75 سال پاکستان کے اب تک ہوئے، پاکستان میں غریب کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. غریب کو استعمال کیا گیا لیکن غریب کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. سامعین محترم، یہی ہمارا آج کا پیغام ہے کہ جہاں بھی ہیں آپ اپنے تئیں بھی کوشش کریں کہ غریب عوام کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، اس لیے کہ اگر ہم عدل و انصاف کے ساتھ چلیں گے تو اللہ پاک بھی ہماری مدد فرمائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ غریب اگر اسٹیبل ہوتا ہے تو پاکستان اسٹیبل ہوگا، ادروائز کوئی دوسری راہ نظر نہیں آتی. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.